بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياء برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو قول الحق أصدق صادقين فبسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی سامعین قادر عزاداران سید شہداء جیسا کہ آپ بزرگان کے علم میں ہے کہ یہ مجلس عزا بمناسبت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ عزاداران سید شہداء یہ 11ویں امام ہیں، 11ویں نور ولایت ہیں، لال ولایت ہیں، جن کی شہادت ہے۔ تو اس کے حوالے سے چند منٹ آپ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کی زندگی اور مولا کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دست دعا بلند کرتے ہیں کہ خالق ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور سامعین کی، ناظرین کی اور ہماری یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور ہماری جو بھی شرعی حاجات ہیں اس 11ویں لال ولایت کے صدقے وہ جو ہمارے حق میں ہیں وہ مستجاب فرمائے۔ عزاداران سید شہداء، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کی بارگاہ عالیہ میں بیان کی کہ خداوند متعال فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ رب العزت کی آواز آ رہی ہے کہ یوم، اس دن تمام بشریت کو اٹھایا جائے گا اپنے امام کے پیچھے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بشریت کو، انسانیت کو روز محشر قیامت کے دن
اپنے امام کے پیچھے اٹھائیں گے، امام کے سربراہی میں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے عالم اسلام یا عالم بشریت کو اٹھایا جائے گا۔ اب امام کے پیچھے تمام انسانوں کو اٹھنا ہے روز محشر کے دن۔ اب یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ جب ہم اس دنیا میں امام کو پہچان لیں گے، امام کی معرفت حاصل کر لیں گے، تو کل روز محشر جب خداوند متعال ہمیں اٹھائے گا تو ہم اپنے امام کو پہچان لیں گے۔ ہمارے لیے دشوار نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگی امام کو پہچاننے میں اور امام کے دامن پکڑنے میں، کل کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہم امام کو آسانی سے پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارا امام ہے۔ اللہ اٹھائے گا امام کے پیچھے، پھر ہمیں مشکل بھی نہیں ہوگی امام کو پہچاننے میں۔ کیوں؟ ہم جب اس دنیا میں امام کو پہچان جائیں گے تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی وہاں پہ امام کو پہچاننے میں۔ ویسے یہ مرحلہ سخت مرحلہ ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان کو جب لحد میں اتارا جائے گا، قبر کی اس تاریخی میں ڈالا جائے گا، تو منکر و نکیر سوال کریں گے انسان سے کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو انسان کی جو حواس خمسہ ہیں، جو انسان کا علم ہے، وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان وہی جواب دے پاتا ہے جو بار بار تکرار کرتا رہتا ہے، بار بار اس کا اعتراف کرتا رہتا ہے، وہی انسان جواب دے گا۔ ورنہ وہاں پہ ذہن کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، انسان جواب دینا جو ہے اس کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ منظر ہوگا تو اس میں انسان کیسے پہچانے گا کہ میرا امام کون ہے، میرا رہنما کون تھا؟ اگر وہ امام کو یہاں پہ آسانی سے پہچان سکتا ہے، پہچان جائے گا، تو وہاں پہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی پھر امام پہچاننے میں۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پہ مرحلہ سخت ہے۔ میں اپنے الفاظوں میں کہوں، جس نے بھی امام کو یہاں پہ پہچان لیا وہ آسانی سے اپنا امام ڈھونڈ لے گا اور اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ پھر اللہ جب اٹھائے گا تو یہ آسانی سے اپنے امام کے پیچھے چلا جائے گا اور اس کے اقتدار میں وہ جنت کی طرف نکل جائے گا۔ وہ اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں، وہ حساب و کتاب، وہ میزان پہ امام کے جب پیچھے ہوگا تو امام کی سربراہی میں وہ آسانی سے عبور کر جائے گا۔ تو عزاداران سید شہداء، بس معلوم ہو گیا کہ امام کا پہچاننا لازمی ہے، بلکہ واجب ہے، درجہ اولا واجب ہے کہ انسان اپنے امام کو جانے، امام کو پہچانے۔ جب یہ دنیا میں امام کو پہچان لے گا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے اپنے امام کو پہچان لے گا۔ اپنے امام کے جب پیچھے اٹھایا جائے گا تو یہ فی الفور اپنے امام کے پیچھے چلا جائے گا اور امام کے اقتدار اور امام کے پرچم میں کے سائے میں جو ہے بیٹھ جائے گا اور امام کے پرچم کے امن میں ہوگا۔ تو عزاداران سید شہداء، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انسانوں کو ہم اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ اب اور آیات ہیں، ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اماموں کو دنیا میں بھی بھیجا ہے ہدایت کے لیے
تاکہ انسان اپنے امام کو دنیا میں بھی پہچانے تو کل روز محشر میں وہ آئے گا تو اس کو امام کے پیچھے جب اٹھایا جائے تو وہ اپنے امام کے پیچھے آسانی سے چلا جائے اور اپنے امام کے پیچھے اٹھے. تو اللہ نے اماموں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہادی کو، ہدایت کرنے والے رہبر کو بھیجا ہے تاکہ انسان بشریت کی ہدایت کرے، اس کو تعلیم و تربیت دے، تاکہ یہ انسان جب واپس ہو، پلٹ کرے، اپنی جو واپسی کرے اس پروردگار کی طرف، اس کا واپس ہونا جو ہے قطعی اور ثابت ہے. جب یہ انسان واپس ہو جائے اس پروردگار کی طرف تو روز محشر کے دن بھی اسی انسان کو امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا تو یہ امام کے پیچھے اٹھ جائے اور امام کو پہچان جائے کہ یہ میرا امام ہے. تو اللہ نے ہادی اس دنیا میں بھیجے ہیں، رہبر رہنما اس دنیا میں بھیجے ہیں. جیسے رسول خدا کی ایک معروف اور مشہور حدیث ہے، صلوات پر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا فرماتے نظر آتے ممات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتتن جاہلیہ. جس شخص نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ شخص جاہلیت کی موت مر گیا، وہ شخص کفر کی موت مر گیا. گویا اس شخص نے اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کوئی بھی عمل اس کے کام کا نہیں ہوا. کیوں؟ اس نے امام کی پہچان حاصل نہیں کی، امام کی معرفت حاصل نہیں کی. جب امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اب جاہلیت وہی ہے جو امام کو نہیں پہچان رہا، امام کی شناخت نہیں کر رہا، تو یہ کفر کی موت مر گیا، جاہلیت کی موت مر گیا ہے. تو اسی لیے تو رسول خدا نے واضح کر دیا کہ انسان کو اس دنیا میں یہ اپنی امام کی پہچان ہونی چاہیے، اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے، تاکہ کل روز محشر میں اپنے امام کے پیچھے جب اس کو اٹھایا جائے تو آسانی سے اپنے امام کے پیچھے اٹھ جائے اور اپنے امام کی پہچان رکھے. اور امام کی جب یہ پہچان نہیں رکھے گا تو روز محشر میں اس کے لیے بہت سخت مرحلہ ہو جائے گا. امام کو نہیں پہچان پائے گا تو وہ کس کے پیچھے جائے گا؟ تو عزاداران سید الشہداء لازمی ہے کہ انسان اپنے امام کو پہچانے، انسان اپنے وقت کے امام کو جانے اور اپنے رہبر اور ہادی اور رہنما کے پیچھے جائے تاکہ وہ اس کو نجات دے دے، راہ راست تک پہنچا دے، تکامل بشری تک پہنچا دے. یہ امام جو کمال معرفت تک پہنچا ہوا ہے وہ اس معرفت تک انسان کو پہنچائے. تو انسان کے لیے واجب ہے، لازمی ہے، یہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور اس کے اقتدار میں زندگی بسر کرے اور اس کے اقتدار میں تعلیم و تربیت حاصل کرے. تو اللہ نے قرآن میں بارہا مرتبہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے امام جو ہیں بھیجے ہیں ہدایت کے لیے. اور عزاداران سید الشہداء کچھ ایسے امام ہیں جو دعوت دیتے ہیں نار کی طرف، جہنم کی طرف، برائی کی طرف. کچھ ایسے امام ہیں جو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں. جیسے خداوند متعال اپنے لا ریب میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کچھ ایسے امام ہیں جو نار کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف، جہنم کی طرف، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو عزاداران سید الشہداء ایسا نہ ہو کہ ہم اس امام کے پیچھے چلیں جو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو.
اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کچھ حضرات آپ کو ملیں گے جو یزید کے حامی نظر آتے ہیں، معاویہ کے، ابو سفیان لعنت اللہ علیہ کے حمایت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ یدعون الی النار، جو شخص گمراہی میں زندگی گزارے اور وہی شخص جو اس کے اقتدار میں ہوں گے ان کو بھی گمراہی میں لے جائے گا۔ تو ہم پہچانیں کہ جس امام کی اقتدار میں ہیں، جس کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام آیا اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے علم تربیت لے کے آیا ہے یا نہیں؟ تو ہم معین کریں گے اس دنیا میں۔ رسول خدا نے بیان کر دیا کہ امام کی پہچان حاصل کرو، معرفت امام حاصل کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ امام کچھ ایسے بھی ملیں گے جو برائی کی طرف رہنمائی کریں گے، لیکن آپ نے تحقیق کر کے اس امام کے پیچھے چلنا ہے جو ہدایت کی طرف لے جائے۔ جیسے اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام قرار دیے جو ہدایت کریں گے ہمارے امر سے۔ تو ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ امام جو اللہ نے بھیجا ہے یہ کس کے امر سے ہدایت کر رہا ہے، اللہ سے علم لیا ہے، اللہ سے اس نے ہدایت لی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا منسوب شدہ ہے، تو ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ ورنہ لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، کل پھر روز محشر میں ہمیں مشکل مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم امام کے جب پیچھے اٹھائے جائیں گے تو امام ہمارا ایسا ہو جو خود نجات یافتہ ہو، خود کمال تک پہنچ چکا ہو، وہ امام پھر ہماری یہ مشکل حل کرے گا۔ تو عزاداران سید شہداء، تو آج جو شہادت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، وہ ایک ایسا امام ہے جو اللہ کی طرف سے منسوب شدہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جس کا نام حسن بن علی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ امام ہے جو اللہ کی طرف سے منسوب ہے، علم بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے، اخلاق بھی انبیاء کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور کردار بھی ائمہ کی طرف سے لیا ہوا ہے۔ یہ 11واں لال ولایت، یہ ہادی ہے، یہ رہنما ہے جو کمال معرفت تک پہنچ چکا ہے اور ہدایت کر رہا ہے بشریت کی۔ اب یہ امام ہماری ہدایت کرے گا۔ تو عزاداران سید شہداء اس امام کی زندگی کو پہچانے اور اس امام کی معرفت ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو اس دور میں جب امام تھے تو ان لوگوں کے اوپر واجب تھا کہ اپنے امام کی پہچان رکھیں، اپنے امام کی معرفت رکھیں۔ جیسے اب ہمارے لیے 11واں اماموں سے لے کر امام زمان تک جو ہے امام زمان عجل اللہ تعالی کی معرفت ہمارے اوپر واجب ہے، تو ایسے ہر دور میں جو بھی لوگ تھے امام کی زندگی میں اس امام کی معرفت ان لوگوں پہ واجب تھی، اور ہم لوگوں پر بھی واجب ہے کہ ان کی معرفت حاصل کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے بیانات پر عمل کریں، تو ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ امام جس کی شہادت ہے، کچھ امام کی زندگی پہ گفتگو کریں۔ صلاۃ پر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزاداران سید شہداء امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں۔ یہ عالم میں انسانیت کے 11ویں امام ہیں۔ ان کا نام حسن بن علی ہے۔ تاریخ ولادت مولا کی 8 ربیع الثانی ہے، یعنی 8 ربیع الاخر ہے۔ 232 ہجری میں مولا کی ولادت ہوتی ہے،
اور جگہ ولادت مدینہ منورہ میں ہے، کنیہ جو ہے مولا کا ابو محمد ہے، اور القاب مولا کے مختلف القاب ہیں، وہ ایسے القاب رکھتے ہیں جو ظاہری مولا کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خالص ہونا امام کا لقب ہے، امام مخلص تھے ذات خدا میں، اس کی عبادات میں عوام الناس کے ساتھ امام مخلص تھے، ہادی ہیں، ذکی ہیں، صامت ہیں، سراج ہیں، ابن رضا کے لقب سے مولا مشہور ہیں، اور مولا کا جو لقب ہے وہ عسکری ہے، مشہور ترین لقب جو مولا کا ہے وہ عسکری ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ مولا کو عسکری کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ مولا اس محلے، اس منطقے میں زندگی کرتے تھے جہاں پر لشکر تھا، حکومت عباسیان کا ایک لشکر تھا، وہاں پہ مولا جو ہے زندگی کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے مولا کو یہ لقب جو ہے مولا کا مشہور ہو گیا کہ مولا جو ہے عسکری ہے۔ تو بعض جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ مولا کو عسکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ مولا ایک بار جو ہے وہ حکومت دارالخلافہ کی طرف جا رہے تھے، حکمرانوں کے فوجوں کے تحت نظر جو ہے امام کو لے کے جا رہے تھے، تو بڑی تعداد میں فوج تھی، تو یہ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں امام دیکھیں کہ ہماری کتنی فوج ہے۔ تو امام نے کہا کہ میری بھی فوج ہے۔ پھر انہوں نے طلب کی، یہ خواہش کی کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کون سی فوج ہے۔ تو امام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتایا کہ یہ میری فوج ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا مخلوقات مختلف ہے جو امام کے امر کے منتظر ہیں، تو اس وجہ سے امام کا جو ہے لقب عسکری مشہور ہو گیا۔ بہرحال یہ مختلف روایات میں اس کی وجہ تسمیہ جو ہے بیان کی گئی ہے۔ امام کی جو والدہ تھی اس کا نام جو ہے حدیث ہے، سوسن سلیل بھی جو ہے کہا گیا۔ یہ ایک پاک اور پاکیزہ خاتون تھی جس کی بڑی عظمت ہے، بعض روایاتوں میں ملتا ہے کہ بڑی فضیلت کی حامل تھی، اور زوجہ مولا کی بی بی نرجس خاتون جو ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ کی والدہ گرامی تھی۔ یہ خاتون بی بی نرجس خاتون کہتے ہیں کہ روم کثیر روم کے بیٹے کی جو یشوع نام تھا اس کی بیٹی ہے، اور ان کا جو ہے خاندان حواریوں سے جا کے ملتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس جو زوجہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وقت کے امام زمانہ کی والدہ گرامی ہے۔ عزاداران سید شہداء، یہ امام کی زندگی ہے مختصر جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو امام اب مدینے میں متولد ہوئے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں لال ولایت۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ متوکل عباسی جو تھے اس نے امام ہادی کو احضار کیا عراق سامرا کی طرف۔ امام چھوٹی سی سن میں تھے، امام حسن عسکری اپنے بابا کے ساتھ سامرا منتقل ہوئے۔ جب سامرا میں آتے ہیں تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو امام حسن عسکری نے اپنے بابا کے ساتھ وقت گزاریا وہ دیکھا، اور جو تعلیم و تربیت پائی وہ بھی اپنے بابا سے پائی، اور دیکھا کہ کون کون سے لوگ، کیسے کیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو امام نے یہ ساری چیزیں درک کی اپنے بابا کے دور میں۔
اپنے بابا کے دور کو درک کیا، دیکھا۔ جب متوکل عباسی نے احضار کیا تو امام کی چھوٹی سن تھی، تو آئے سامرا میں وہاں پہ زندگی گزاری، اور روایات تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری نے پوری زندگی وہاں پہ گزاری۔ واحد یہ امام ہے کہ حج پہ نہیں گئے، کیونکہ امام تحت نظر تھے، حکمران عباسیوں کے کنٹرول میں تھے، امت تحت حکومت تھے، پابند اور قید تھے۔ امام نے اپنے حتیٰ کہ امام اپنے محبت کرنے والوں سے نہیں ملی، ان سے ملاقات امام کی عمومی نہیں ہوتی تھی، مستقیماً امام سے نہیں مل پاتے تھے۔ اتنا جو ہے امام کو کنٹرول میں رکھا گیا، امام کو فشار میں رکھا گیا۔ کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امام کے چاہنے والے امام کے حکم کے اور ہمارے اس خلافت کو دہس و نحس کر دیں۔ لیکن عزاداران سید الشہداء اس وجہ سے امام کو کنٹرول میں رکھا گیا۔ امام نے پوری زندگی وہاں پہ گزاری، اور جو حکام عباسی تھے وہ امام نے دیکھی۔ تقریباً جو ہے 6 حکام عباسیوں کے دور میں امام نے زندگی گزاری ہے۔ متوکل عباسی جس نے امام ہادی کو احضار کیا، امام چھوٹے سن کے تھے، تو پھر جو ہے منتصر، مستعین، معتز، محتدی اور جو ہے معتمد جس نے امام کو شہید کروایا۔ بارہا ان اوروں نے بھی امام کو شہید کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی، لیکن ناکام ہوئے۔ واحد یہ معتمد لعنت اللہ علیہ تھا جس نے امام کو زہر دلوا دیا، امام کو شہید کروا دیا۔ 260 ہجری 8 ربیع اول کو امام کو شہید کروا دیا اس نے۔ بہرحال عزاداران سید الشہداء، آج شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ امام کی یہ زندگی مختصر، امام کی جو عمر ہے وہ 28 سال بیان کی گئی۔ 25 سال امام جواد کی عمر ہے، امام ہادی کی 41 سال عمر ہے، اور امام حسن عسکری کی 28 سال عمر ہے۔ یہ تینوں امام جو ہیں جوانی میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو عزاداران سید الشہداء یہ ایسا امام ہے جس کے پاس علم بھی ہے، سخاوت بھی ہے، کردار بھی وہ ہے جو انبیاء کا ہے، جو امام علی علیہ السلام کا ہے، حسن حسین کا ہے، وہی کردار ہے، وہی نور ولایت ہے۔ یہ ایسا امام۔ بہرحال عزاداران سید الشہداء، امام علیہ السلام کی مختصر زندگی تھی، 28 سال کوئی زندگی ہوتی ہے، یہ ایک جوانی کی ابتدائی زندگی ہے۔ بہرحال امام کو اتنا حکومت نے فشار دیا، کنٹرول میں رکھا گیا۔ امام ہفتے میں 2 سے 3 بار جو ہے دارالخلافہ جاتے ہیں، امام کو مجبوراً وہاں پہ بلایا جاتا ہے، امام کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ امام کا کسی سے رابطہ نہیں ہو پاتا تھا، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے جب امام دارالخلافہ کی طرف جاتے تھے تو جو چاہنے والے تھے وہ امام کو دور دراز سے آ کے دیکھتے تھے، فقط امام کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ تو عزاداران سید الشہداء، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے چھوٹی سی سن میں جام شہادت نوش کر لیا، یہ شہید ہو گئے۔ بس عزاداران سید الشہداء، امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ یتیم ہو گئے۔ امام کو جب زہر مل گئی نا
تو ہر باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا آخری وقت جب آئے تو میرا سر بیٹے کے زانوں پر، عزاداران سید شہداء امام زمانہ کے زانوں پر باپ کا سر ہوگا۔ لیکن مصیبت، بڑی مصیبت ہے امام زمانہ کے لیے، اپنا باپ ہاتھ سے دے رہے ہیں اور یتیم ہونے والے۔ عزاداران سید شہداء تاریخ میں ایسے بھی ملتے ہیں جن کا سر اپنے بچوں کے زانوں پر نہیں تھا، غربت کی عالم میں شہید ہو گئے۔ آؤ آج امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دیں، کہیں کہ امام زمانہ تمہارے یتیم ہونے کا وقت آ گیا۔ عزاداران سید شہداء اس ملعون نے کیا امام کو زہر دلوا دی، معتمد عباسی نے امام کو زہر دلوا دی، اور امام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے زہر دیا گیا نا، میرا جسم سارا کھل گیا تھا، اندر سے سارا جسم جو ہے کھل گیا۔ عزاداران سید شہداء جب امام حسن کو زہر دی گئی تو امام کے جگر کے ٹکڑے باہر نکل آئے، لیکن امام کے جگر کے ٹکڑے باہر نہیں نکلے، لیکن اندر سے سارا جسم جو ہے چھلنی ہو گیا تھا۔ زہر نے اتنا اثر کر دیا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ عزاداران سید شہداء بس یہ تابوت امام کا جو ہے غربت کی عالم میں اٹھایا گیا۔ عزاداران سید شہداء امام جوانی کے اس عمر میں ہیں جس عمر میں زندگی گزارنی چاہیے، لیکن کیا کریں، مسلمانوں نے امام کو شہید کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام غربت کی عالم میں شہید ہو گئے۔ عزاداران سید شہداء کچھ ایسے ہیں جو غربت کی عالم میں شہید ہو گئے۔ ایک تابوت ہے جو غربت کی عالم میں اٹھایا گیا، وہ مدینے میں اٹھایا گیا۔ وہ مدینہ تھا جس میں سارے بابا کے چاہنے والے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں علی نے زہرا کا تابوت اٹھایا۔ عزاداران سید شہداء جیسے ہی مولا کائنات سیدہ کا جنازہ، سیدہ کا تابوت اٹھا کے جا رہے ہیں بقیت اللہ کی طرف دفن کرنے کے لیے، تو چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور حسن کو کہتے ہیں کہ حسن بیٹا جاؤ دیکھو کون ہے، قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ تو حسن مولا جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، زینب عالیہ ہے، اور آ کے کہتے ہیں کہ بابا زینب عالیہ ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں حسن بیٹا جلدی جاؤ، بہن کو واپس گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ میں کہوں مولا یہ تو مدینہ ہے، یہاں پہ شرابی نہیں ہے، یہاں پہ چادر چھیننے والے نہیں ہے، کیوں کہہ رہے ہو مولا؟ کل شام ہوگی اور دربار یزید ہوگا، وہاں پہ شرابی بھی ہوں گے، ظالم ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، چادر چھیننے والے بھی ہوں گے، کیسے برداشت کرو گے آپ کی بڑی بیٹی زینب عالیہ دربار شام میں ہو؟ عزاداران سید شہداء یہ ایک تابوت ہے جو غربت کے عالم میں امام علی نے مدینے سے جو ہے اٹھایا ہے۔ عزاداران سید شہداء ایک اور تابوت ہے جو زندان شام سے غربت کی عالم میں اٹھایا گیا۔ ہائے عزاداران سید شہداء، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، ایک کی بہن ہے دوسرے کی پھوپھی ہے۔ غربت کے عالم میں بھائی اپنی بہن کا تابوت اٹھا کے شام کے قبرستان میں جاتا ہے، یہ غربت کی عالم میں ایک تابوت اٹھا عزاداران سید شہداء۔ تیسرا جو ہے سنیں گے تابوت جو غربت کی عالم میں اٹھا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے۔ عزاداروں جس کے اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہو لیکن جنازہ مزدور اٹھا کے بغداد کی پل پہ رکھ دے، اس سے بڑی کوئی غربت نہیں ہوگی۔ ہے عزاداران سید شہداء
جب امام کا جنازہ بغداد کی پل پہ رکھا گیا، کوئی بھی اپنا نہیں تھا، غربت کے عالم میں امام موسیٰ کاظم کو دفن کیا۔ آخری جنازہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا غربت کے عالم میں اٹھایا گیا۔ ہائے عزاداروں نے سید شہداء آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسا دے، مولا آپ کے بابا کو جب شہید کیا گیا، زہر دیا گیا، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو تماچے ماری ہو مولا، لیکن آئے کربلا میں دیکھیں چھوٹی سی سکینہ ہے، ظالم بابا کو شہید کر کے پھر جو ہے سکینہ کو تماچے مار رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔